الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. صدق الله. اللہ تعالی جل شانہ قرآن عظیم الشان میں فرما رہے ہیں کہ جو فساد اور خرابی زمین میں آتی ہے وہ اپنے ہی ہاتھوں سے آ رہی ہے. اجتماعی نقصانات، اجتماعی مسائل جیسے قحط ہوتا ہے، جیسے مہنگائی ہوتی ہے، جیسے سیلاب ہوتا ہے، جیسے زلزلہ ہوتا ہے، اجتماعی مسائل کی وجہ سے ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی میں اور دری میں، سمندروں میں اور خشکی میں فساد برپا ہوتا. توجہ فرمائیے، فساد برپا ہوتا ہے اپنے ہی اعمال کی وجہ سے. ہم یہ کیوں سمجھتے ہیں میں ٹھیک ہوں، ہم یہ کیوں سمجھتے ہیں میں ٹھیک ہوں، ہم ٹھیک ہوں. قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے، ذرے ذرے سے صحرا بنتا ہے. جی تو انسانوں کے سمندروں کے قطروں سے یعنی فرد واحد سے ہی آگے دریائے انسان بنتا ہے. اسی آیت کے تحت حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر قرآن کریم معارف القرآن میں لکھا ہے، بعض علماء کے حوالے سے لکھا ہے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ جو انسان کوئی بھی گناہ کرتا ہے، کوئی بھی انسان کوئی بھی گناہ کرتا ہے، وہ صرف اپنے پر ظلم نہیں کرتا، وہ ساری انسانیت پر ظلم ہے، وہ جانوروں پر بھی ظلم ہے، چوپاؤں پر، دریائی اور مخلوق پر ظلم ہے. ہم یہ سمجھیں یہ گناہ میں نے چار دیواری میں کیا ہے یا یہ گناہ میں اکیلے کر رہا ہوں، حالانکہ وہ گناہ اکیلا نہیں. جو بندہ بھی اٹھ کے چاہے گا عدالت لگا سکے گا، تیری وجہ سے مجھے پریشانی ہوئی. آج ہم اپنی انفرادیت کو، ہر فرد واحد اپنے آپ کو ہم میں سے ٹھیک کرے. اپنی غلطیاں چن چن کے ہمیں ٹھیک کرنا چاہیے. دوسروں پر تبصرے زد زبان عام ہے، اپنی اصلاح سوچ بھی نہیں. میں صحیح ہوں، میں صحیح ہوں. جو بندہ چھوٹی بیماری کو بیماری ہی نہیں سمجھتا، بڑی بیماری کو چھوٹی بیماری سمجھتا ہے، وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. یہ سارے ملکی حالات، اجتماعی حالات، یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے. ایک مرتبہ حجاج بن یوسف کو ایک شخص گالیاں دے رہا تھا، برا بھلا کہہ رہا تھا، جیسے آج کل کے زمانے میں حکمرانوں کو برا کہا جاتا. تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حجاج کو برا مت کہو. کیوں برا کہہ رہے ہو؟ یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں. اور فرمایا کہ یہ چل رہا ہے حجاج بن یوسف، اگر یہ ہٹ گیا تو آگے آنے والے تو پتہ نہیں بندر ہوں گے یا کون سے جانور ہوں گے. اس لیے کسی کو بھی برا کہنے کی بجائے
ہر فرد بشر اپنی فکر میں لگ جائے تو کچھ بہتر ہو جائے. دریا میں بہت ساری نالیاں آتی ہیں اور سمندر میں بہت سارے دریا آتے ہیں. ہر دریا کو ملنے والی نالیاں درست ہو جائیں، ہر علاقے کے ہر شعبے کے افراد درست ہونے شروع ہو جائیں، اخلاقیات ہو تو پھر تبدیلی لائی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ کوئی تبدیلی نہیں. میں 5 کام بتلاتا ہوں. یہ 5 کاموں کی اگر پابندی کی جائے تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی لازمی ہوگی. وعدہ خداوندی ہے کہ اگر ان کاموں پر عمل کرنے والا، یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بتلا رہا ہوں، کسی ایک حدیث میں آیت میں نہیں ہے یہ بات، مختلف جگہوں سے ساری چیزیں قرآن و حدیث کی ہیں. وہ جمع کی 5 کام کرے گا نا تو انشاءاللہ تعالیٰ اپنے حالات بھی بہتر ہوں گے، آس پاس کے بھی بہتر ہوں گے، اور اپنے علاقے کے بہتر ہوں گے، پھر اپنے شہر کے، پھر اپنے صوبے کے، پھر ملک کے، پھر دنیا کے مسلمانوں کے. اپنے سے چلنا چاہیے. ہم باہر سے چل کے آتے ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں تو ہم ٹھیک ہو جائیں. کسی نے نہیں ٹھیک ہونا ہمارے کہنے سے سوچنے سے. ہم ٹھیک ہونا، ہمارا ٹھیک ہونا ہمارے اختیار میں ہے. کسی اور کا ٹھیک کرنا یا ہونا یہ ہمارے اختیار میں نہیں. ان 5 کاموں کے لیے پھر تدبیر اور طریقہ کہ ان 5 کاموں پر آ کیسے سکتے ہیں اس کے لیے علیحدہ طریقے ہیں، وہ بھی بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. 5 چیزوں میں سے ایک ایک چیز کی وضاحت کرنی پڑے گی، تھوڑی تھوڑی، وقت تھوڑا ہے. 5 چیزیں پہلے گنوا دیتا ہوں آپ. نمبر 1 ہے نماز. اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ نماز نہیں پڑھتے. کیا میں سچ کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ پھر کدھر ہے ان کی کھوپڑی، کدھر ہے ان کا اسلام، کدھر ہے دماغ؟ اپنے اوپر کلاڑی مار رہے ہیں. کیا نماز کے بغیر بچ سکیں گے؟ کیا نماز کے بغیر حالات بدل سکیں گے؟ کیا نماز کے بغیر چھوٹ ہوگی؟ ایک ایک فرد کا حساب بڑی کڑی نگرانی میں، ایک ایک چیز پر سوالات ہوں گے اور پوچھ گچھ ہوگی جس کی نماز نہیں ہوگی. حدیث شریف میں جس کی نماز پوری نکلی اس کا حساب نرم لیا جائے گا. جس کی نماز ہی نہیں نکلی اور پکڑ میں ہوگا، جکڑ میں ہوگا، تکلیف میں ہوگا، ٹینشن میں ہوگا، کوئی چھڑا نہیں سکے گا. یاد رکھیے. کس وجہ سے، کس منہ سے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اپنے والد صاحب کو اگر آپ خدا نہ خواستہ گالی دے رہے ہو تو آپ کو لوگ کیا کہیں گے؟ اے تیرے ابا جی ہیں. تو اس کو نہیں پتا میرے ابا جی ہیں. بتایا جاتا ہے کہ عمل کہیں کر رہا ہے اس لیے تجھے بتا رہے ہیں تیرے ابا جی ہیں. تو آج مسلمانوں کو کہنا پڑتا ہے نماز پڑھو. کیا مسلمان کو نہیں پتا میں نے نماز پڑھنی ہے؟ روٹی ہضم ہو جاتی ہے، رات کی نیند آ جاتی ہے نماز کے بغیر. بے نمازیوں کو چاہیے اپنے اندر غور کریں. بہت بڑا فتنہ برپا ہے بے نمازی ہونے کی وجہ سے. نماز پڑھنے کی برکات ہے. نماز پڑھنے والا پاک صاف رہتا ہے، اس کے کپڑے پاک صاف رہتے ہیں، اس کی پیشانی، ماتھا، چہرہ، اس کے اندر کے اثرات، اس کے اخلاق، اس کے رویے پاک صاف ہونے شروع ہو جاتے ہیں. نماز بے حیائی کی باتوں سے، بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے. نماز موبائل کے غلط استعمال سے روکتی ہے. نماز انسان کو پاک دامن بناتی ہے. نمازی انسان کی بڑی برکات ہوتی ہے. وہ نمازی انسان نماز پڑھنے مسجد میں جاتا ہے، خیر و برکات کی بوریاں بھر کے لاتا ہے. مسجد کی برکتیں علیحدہ ملتی ہیں، نمازیوں کی برکتیں علیحدہ ملتی ہیں، آنے جانے کے قدم اٹھانے کی نیکیاں علیحدہ ملتی ہیں. کیا سے کیا اس کا وہ کام ہو جاتا ہے، دور جانے کی بات نہیں. ایک بات بتاتا ہوں، بخاری شریف، مسلم شریف کی روایت ہے کہ جو بندہ بندی فجر کی 2 سنتیں پڑھ لے وقت پہ تو اللہ رب العزت پوری دنیا کی دولتوں سے بہتر اسے نیکی دیتے ہیں. اب بتائیے، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، حدیث شریف کے الفاظ ہیں. اب جو مسلمان نماز نہیں پڑھے گا وہ اپنے آپ کو کیا کر رہا ہے؟ خود بخود جکڑ رہا ہے. وہ یہ کہتا مجھے دولت نہیں چاہیے. جب دولت نہیں چاہیے تو پھر کاروبار بھی نہیں چاہیے. کیوں آتا کاروبار میں منہ اٹھا کے؟ کس نے کہا دفتر کھول آ کے؟ نماز پڑھتا نہیں ہے اور کہتا کام میں برکت ہو جائے، نماز پڑھتا نہیں اور کہتا ہے کام اچھے سے اچھا چل جائے.
یہ بہت بری بات ہے. یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کہ شادی کیے بغیر کہے یا اللہ مجھے اولاد دے دے. نماز پڑھ تو نہیں کہتا کام ٹھیک ہو جائے. تدبیر ہے، پہلا کام نماز. جو نمازی ہیں وہ باجماعت مسجد میں ادا کرے. جو نمازی نہیں ہے اول فرصت میں نماز پڑھے، جس وقت بھی جہاں بھی وہ موقع ملے. اس امت میں پوری زمین کو اللہ تعالیٰ نے سجدہ گاہ بنایا، اجازت دی ہے. پہلی امتوں میں صرف عبادت گاہوں میں جا کر عبادت کی اجازت ہوتی تھی، ہر جگہ عبادت نہیں ہو سکتی تھی. یہ ہمارے آقا علیہ السلام کا پروٹوکول ہے، جدھر چاہو سجدہ کر لو، مزہ ہی مزے. سمندر میں کر لو، ہواؤں میں کر لو، جی دریاؤں میں، صحراؤں میں، پہاڑوں میں، زمین پہ، جہاں مرضی کپڑا بچھاؤ، زمین پاک ہو، خالی زمین پہ کر لو، گھاس پہ کر لو، نماز اور عبادت قبول ہی قبول ہے. اتنی آسانی، اتنا پروٹوکول. کسی عبادت خانے میں جا کر پڑھنا، چلو فرض نماز مردوں کے لیے تو باجماعت واجب ہے مسجد میں، سفر میں ہے تو وہ بھی واجب نہیں، عورتوں کے لیے واجب نہیں، بچوں پہ واجب نہیں، جہاں مرضی نماز، سنتیں نفل جہاں مرضی. تو بہرحال یہ نماز چھوڑنے کی چیز نہیں ہے. یہ بہت بھول کا شکار ہیں جو نماز چھوڑ کر دنیا بھی کھا لیں گے. دنیا بھی دین کے تابع ہے. جی جو دیندار ہوتا ہے دنیا خود پیچھے آ جاتی ہے. جب ہم دنیا کے پیچھے جائیں گے وہ پیچھے پہ جائے گی. تو آئی جا میرے پیچھے. دیندار بن جائیں. مسلمان دیندار ہی ہوتا ہے، مسلمان دنیا دار نہیں ہوتا. لیکن دین کو اپنائے تو، دین کو اپنائے تو، کیونکہ اسلام ہے نا. اسلام مسلمان کے ساتھ اسلام لگا ہوا ہے نا، مومن کے ساتھ ایمان لگا ہوا ہے نا. تو کیا وجہ ہے اسلامیات پر عمل کیوں نہیں؟ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کافر کفریات اپناتے ہیں، کرتے رہے، تو مسلمان اسلامیات کیوں نہیں اپناتے؟ ہماری خیر کامیابی اسلامیات میں، ایمانیات میں، اعمال میں. تو آپ حضرات میں سے بھی بہت سارے ایسے ہیں جو سفر میں نماز چھوڑ دیتے ہیں، یا بیٹھ کے اپنی مرضی سے پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. بس میں یا ٹرین میں یا جہاز میں بیٹھ کے نماز نہیں ہوتی. بات کریں ان سے کھڑے ہو کے پڑھنی ہے، یا ایسے وقت کی فلائٹ کروائیں جس میں آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکیں. سمجھ میں آگئی بات؟ کسی کو اجازت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قانون کو بدل سکے، اور مسلمان کو اجازت نہیں ہے کہ جہاں خدا تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہو وہاں اس کی بات مانے. جہاز والوں کے رول ہیں جو مرضی ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. حدیث شریف میں ہے کسی مخلوق کی اطاعت اتنی ہی کرو جتنی ہو جائز درجے کی ہو. جہاں رب تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہو وہاں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں. ایک مرتبہ جہاز میں جا رہا تھا تو مجھے جہاز کے عملے نے کہا نماز الاؤ نہیں ہے. میں کہا کیا کہہ رہے ہو؟ جی نماز سیٹ پہ پڑھے، نماز الاؤ نہیں. میں کہا کیا کہہ رہے ہو، تمہارے پاس اتھارٹی ہے نماز نہ پڑھنے کی؟ کہتے جی نہیں، میں آگے اس کو پائلٹ کو کال کرتی ہوں. پائلٹ کو کال کرنے لگی، وہ کرتی رہے کال. میں نے بچھایا کپڑا، اللہ اکبر، پڑھ پکڑ مجھے. ایسا ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ نماز پڑھی ہے دہشت گردی کی ہے. ایسے چھوٹے چھوٹے دل نہیں رکھنے چاہیے. نماز فرض ہے، کھڑے ہو کر پڑھنا فرض ہے. باری باری پڑھ لے، ایک ایک کر کے پڑھ لے. اب تو سعودی جہاز میں بھی جگہ ہونے کے باوجود نماز پڑھنے سے روکتے ہیں. مسلمانوں کی کم بختی ہے اور مسلمانوں کی یہ کمزوری ہے کہ ہم لوگ بولتے نہیں. اگر خدا نخواستہ پھر بھی مزاحمت زیادہ ہو تو پھر سیٹ پر پڑھنے کے بعد قضا بھی کرنی ہوتی ہے. قضا وہاں پر کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ پڑھنی نہیں. نماز تو عین ولادت کے وقت بھی عورت کو معاف نہیں ہے. فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے جس وقت وہ تکلیف میں. اور کیا چاہیے اس سے بڑا مسئلہ کیا چاہیے؟ اور ہم اچھے بھلے کھاتے پیتے پڑھے لکھے ہو کر بھی نماز چھوڑ دیں، یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے. نمبر 2 چیز دعا ہے. دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے. یہ ایک علیحدہ موضوع ہے. تقدیر مبرم نہیں بدلتی، تقدیر معلق بدل جایا کرتی ہے. نماز ہو، 5 چیزوں میں نماز اور دعا ان کا اہتمام ہو. نمبر 3 درود شریف ہو. درود شریف سے سارے مسائل حل ہوتے. درود شریف سے دنیا کے مسائل بھی حل، آخرت کے مسائل بھی حل، انفرادی مسائل بھی حل، اجتماعی مسائل بھی حل، اور مالی مسائل بھی حل، جسمانی مسائل بھی حل، بیماریوں کے مسائل بھی حل، پلشرات کے اور موت کے مسائل بھی حل. اور نیکیوں کو تلوانے کے لیے درود شریف کی برکت سے چھوٹا ترازو نہیں بڑا ترازو لایا جائے گا، کیونکہ اس نے درود شریف پڑھا ہوا ہے. کتنے ہو گئے؟ نماز، دعا اور درود شریف. اس کا اہتمام کریں.
نمبر 4 آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمایا، حدیث صحیح ہے، فرمایا کہ میرے پاس ایک ایسی چیز ہے، ایسا کلمہ ہے، ایسا وظیفہ ہے، ایسی دعا ہے، ایسا جملہ ہے، جب لوگ پریشان حال ہوں یا کوئی انفرادی پریشان ہو اور وہ اس جملے کو پڑھے، اللہ تعالیٰ جل شانہ لازمی ضرور بھی ضرور اس کو اس پریشانی سے نجات دیں گے. صحابہ کرام نے پوچھا کون سا جملہ ہے؟ فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور قرآن عظیم الشان کے اندر بھی ہے کیا؟ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. یہ حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھا تھا مچھلی کے پیٹ میں، سمندروں کے اندھیرے میں، رات کی تاریکی میں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی سنی. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. نبی تھے وہ کیا ظالم تھے؟ نہیں، اپنے آپ کو گناہگار ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے دل اور جان سے اور زبان سے یہ کہتے ہوئے جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کثرت سے پڑھتا ہے، رب تعالیٰ کا قرآن عظیم الشان میں وعدہ ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. جو مومنین اس طرح پڑھیں گے ہم بھی ان کو نجات دیں گے. قرآن کا بھی حوالہ آ گیا، حدیث شریف کا بھی حوالہ آ گیا، حدیث کا حوالہ بھی حسن درجے کی صحیح حدیث. اب بھی اگر ہم یہ کام نہ کریں تو بتائیے کب حالات ٹھیک ہوں گے؟ آج بھی مجھے ایک بزرگ کا پیغام ہے، مانے ہوئے بزرگ ہیں جس کو دنیا بھی مانتی ہے، جی وہ ہیں خفیہ بزرگ، گمنام بزرگ، لیکن ان کا ایک پیغام ہے کہ ان حالات میں جن حالات میں اس وقت ہم اور پاکستانی بھائی اور مسلمان گزر رہے ہیں، ان حالات میں نجات کا ایک ہی راستہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ان کو رب تعالیٰ کی طرف سے کوئی اشارہ ہوا ہے یا الہام ہوا ہے، وہ ان کے پاس. حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب بھی یہی پیغامات دیا کرتے تھے. ابھی مسائل بڑھنے والے ہیں اور بڑھ جائیں گے. آج اگر 300 پہ ڈالر چلا گیا ہے، اس سے بھی زیادہ جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے یہ نہ کہیں بہت بڑی اور آخری مصیبت ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بڑی مصیبت پر بھی قادر ہے. ہمیں ابھی سے رجوع اللہ کرنا چاہیے. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 5ویں چیز ہے گناہوں سے بچنا. گناہوں سے بچنا. یہ نہ سوچیں میرا گناہ ہے نا، میں تو ویسے ہی گناہگار ہوں، میرا گناہ ہے میں ویسے ہی گناہگار ہوں. ایسے نہیں. میں نے بتایا معارف القرآن میں بعض علماء کے حوالے سے لکھا ہوا ہے کہ گناہ جو ہم کرتے ہیں یہ اپنے پر بھی ظلم ہے، لوگوں پر بھی ظلم ہے، جانوروں پر بھی ظلم ہے. کیونکہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. جو لوگوں کے ہاتھوں میں یعنی لوگوں کے اپنے ہی کرتوتوں کی وجہ سے خشکی میں، دریاؤں میں، سمندروں میں جو عذاب ہے، فساد ہے، وہ سارا اس لیے. اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ عذاب ہے یا امتحان ہے؟ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی پہچان بتاتے ہیں کہ ایک آدمی کو تکلیفیں آ رہی اور وہ جزا فضا کر رہا ہے، گھبرا رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے، تو سمجھو اس کو عذاب ہے، قہر الہی ہے. اور ایک بندہ ہے جس کو مصیبتیں تو آ رہی ہیں لیکن صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، ہنسی خوشی صبر و شکر کے ساتھ چل رہا ہے، تو اس کے لیے وہ عذاب نہیں ہوتا، اس کے لیے آزمائش اور درجات کی بلندی کا ذریعہ ہوتا ہے. یہ فرق ہوتا ہے. آزمائش مصیبتیں تو سب کو ہے، مہنگائی سب کے لیے. اب اللہ والوں کے لیے تو یہ ہے کہ یہ نہیں کہ ان کے پاس پیسے بڑھ جاتے ہیں، اللہ والوں کے لیے کہ صبر و تحمل. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ صبر بھی شکر بھی کرتے ہیں، اس لیے وہ ان کو مسئلہ نہیں ہوتا. جیسے کوئی کڑوی دوائی پی لیتا ہے، کوئی اپنے پیسے فیس دے کے آپریشن کروا لیتا ہے، وہ بھی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے نا. تو اللہ والوں کے لیے یہ مسائل اور مصیبتیں ایسی ہوتی ہیں، اس لیے ان کے گزارے چل رہے ہوتے ہیں. ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیں، جو اس دور کی حدیث ہے وہ یہی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے وہ روایت آتی ہے کہ بندہ بڑے بڑے بزرگ ہیں، دعائیں نہیں ہو رہی ہیں جی، قبول نہیں ہو رہی. کیوں جی؟ اب پاکستان میں بھی ایسے ولی موجود ہیں، اگر وہ ہاتھ اٹھائیں تو تقریر پاکستان کی بدل جائے. تو سوال یہ ہے کہ کیوں نہیں بدلتی؟ اس وقت کی بات ہے، حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب زندہ تھے، میرے والد محترم زندہ تھے جی، حضرت نفیس شاہ صاحب زندہ تھے، مولانا موسیٰ خان زندہ تھے، میرے والد محترم زندہ تھے، حضرت نواب عشرت علی کیسر صاحب زندہ تھے جی، اور بڑے بڑے اکابر زندہ تھے، مولانا سلیم اللہ خان زندہ تھے، بڑے بڑے اکابرین پاکستان کے زندہ تھے، مفتی رفیع عثمانی زندہ تھے، اور بڑے بڑے اکابرین زندہ تھے. اس وقت کی بات ہے، میں نے یہ سوال اٹھایا بزرگوں کے آگے کہ حضرت تقدیر کیوں نہیں بدلتی؟ جب یہ ہے بات
اللہ تعالیٰ ان مستجاب الدعوات بزرگوں کی، مولانا موسیٰ خان کی دعائیں قبول ہوتی تھی، میرے والد محترم کی دعائیں قبول ہوتی تھی، حاجی عبدالوہاب، بڑے بڑے بزرگوں کی مستجاب الدعوات ہوتے تھے، یہ ہاتھ اٹھاتے تھے تو ان کی دعائیں قبول ہوتی تھی. اور میں اپنے ابا جی کو کہا کرتا تھا کہ دعا کر دیں، وہ کہتے تھے آمین. میں کہا ایسے نہیں، میری بے تکلفی تھی، ترخانہ نہیں، آپ نے تہجد کے ٹائم پہ نام لے کے اس کام کے لیے دعا کرنی. پھر اگلے دن پوچھتا تھا دعا کر دی جی، پیچھے پڑنا پڑتا ہے، دعا کر دیجیے، دعا کر دیجیے، آپ کی دعا. اب اس طرح تھوڑی ہوتا ہے، کسی کو دعا کے لیے کہنا ہوتا ہے تو پیچھے پڑنا پڑتا ہے. تو بہرحال قصہ گفتگو یہ ہے کہ تقدیر کیوں نہیں بدلتی، اتنے علماء تو آج بھی زندہ ہیں. وہ حدیث آج لگے گی. اس حدیث شریف میں یہ کہا گیا ہے کہ ایسے وقت میں جب نافرمانی عام ہو، لوگ بے اصلاح ہوں اور لوگوں کو دین کی پرواہ نہ رہی ہو، ایسے وقت میں جو اللہ والا ہاتھ اٹھائے گا، اللہ تعالیٰ کی یہ ندا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ آئے گی کہ تو اپنی بات ہے تو بتا، اپنا کام ہے تو بتا، کسی کی بات نہ کر. یہ نہیں مانتے. آج یہ دور ہے، لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، قبول نہیں ہوتی. کرنے والوں میں کوئی اخلاص میں کمی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا وہ ارشاد آ جاتا ہے سامنے کہ اپنی بات ہے، اپنا کام ہے تو بتا، تیرا کام ہم کر دیتے ہیں، کسی کا نہیں. جیسے آج کل دنیا کا بھی قانون ہے، آپ کسی کو سفارش کے لیے کہتے ہیں یار بتا کوئی خاص بندہ ہے، وہ ہاں جی میرا تو سسرال کا، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک میں کرتا ہوں جی. اور وہ خاص بندہ نہیں ہے، اور یار اس تو بڑی سفارشیں آتی ہیں، جاننے والے تو بڑے وزیر ہوتے ہیں، کون کس کی سفارش کرتا ہے. سمجھ میں آ گئی بات. دنیا کا بھی یہ قانون ہے، بھائی اپنا کام ہے تو بتلاؤ، کسی کا کام ہم کیوں ٹھیکہ اٹھائیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں بزرگوں کو بھی اپنی بات ہے تو کرو، تمہارے اس لیے اللہ والوں کے کام ہو رہے ہیں، چل رہے ہیں. یہ کیوں جلسی کیوں ہے؟ آپ بھی اللہ والے بن جائیں، ہم بھی اللہ والے بن جائیں. ہمیں جلسی کی بات کی ہے، اللہ والے تو دال روٹی پہ خوش ہو کے چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ان کے ساتھ محبت. ہائے ہائے، اب یہ 5 کام کیسے ہوں گے؟ اس کے لیے آئیں. ایک اور تدبیر ہے، واحد حل ہے. ہر طرف مصیبتیں چل رہی، ہر طرف مسائل ہی مسائل، تو بندہ کیا کرے؟ تیر ہی تیر چل رہے، تیر چلانے والے کے ساتھ چمٹ جائیں. بس تیر چلانے والے کے ساتھ چمٹ جائیں، اللہ والے کے ساتھ چمٹ جائیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ چمٹ جائیں. کا مطلب اللہ والوں کو پکڑ لیں، اپنی ہدایت کے لیے، اپنی رہنمائی کے لیے اللہ والوں سے رجوع کریں، اپنے ظاہر باطن کی اصلاح کے لیے کسی کا انتخاب کریں، پھر جا کے فائدہ ہوتا ہے. ایک بدکار شخص تھا. اب میں آپ کو جلدی سمجھ نہیں آئے گی، اللہ والوں کی نا باتیں، اللہ والوں کی نگاہیں، اللہ والوں کی بیٹھک، اللہ والوں کے ساتھ صحبت، یہ ایک انمول خزانہ ہے جو آپ ایسے نہیں سمجھیں گے کہ مثالوں سے سمجھ میں آئے گی. ایک مثال سنیں. بدکار شخص تھا، فوت ہو گیا، کسی نے خواب میں دیکھا جنت میں لگا دیتا ہے. اس نے کہا جناب صاحب خیریت، اب جنت میں تشریف فرما ہے. اور دنیا کا مانا ہوا بغیرت اور بدکار شخص تو تھا، تو جنت میں کیسے پھر رہا بھائی؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کہا کہ تیرے ایک عمل کی وجہ سے تجھے بخشا میں نے. اس نے پوچھا حضرت اللہ سے کہ اللہ میں تو بدکار تھا، گناہگار تھا، میرے پاس تو عمل ہی کوئی نہیں، میرا کون سا ایسا عمل ہے جو آپ کو پسند آیا اور آپ نے مجھے بخش دیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا ولی کامل ایک جگہ سے گزر رہا تھا اور لوگ آگے پیچھے تھے، اور تو نے اس کی صرف زیارت کے لیے دل سے، محبت سے، شوق سے اپنے آپ کو 1 منٹ کے لیے بریک لگائی، میں اسے دیکھ لوں یہ ہے کون. تو نے میرے ولی کو محبت کی نگاہ سے دیکھا تھا، اس برکت سے تجھے میں معاف کر رہا ہوں. تو یہ کون سا ایسا خاص عمل ہے، کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اس نے کوئی کی ہے؟ اللہ والوں سے محبت اتنی کامیابی کروا دیتی ہے. تعلق جوڑیے اللہ والوں کے ساتھ، نیکوں کے ساتھ، اعمال صالحہ والوں کے ساتھ، علماء کرام کے ساتھ. زبیدہ کی نہر مشہور ہے کہ نہیں؟ مشہور ہے نا زبیدہ نہر. اس کی جب بخشش کا موقع آیا، اس کی جب بخشش ہوئی، کسی نے خواب میں دیکھا بھائی زبیدہ کیا ہوا؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہوا، بخشش ہو گئی. ہاں بخشش تو تیری ہونی تھی، تو نے تو نہر چلوائی تھی. اس نے کہا نہ نہر کی وجہ سے میری بخشش نہیں ہوئی، نہر کا تو تذکرہ ہی نہیں آیا. اچھا پھر کس بات سے تیری بخشش ہوئی؟ اس نے کہا کہ میں ننگے سر بیٹھی ہوئی تھی، اذان شروع ہوئی، لفظ اللہ پہلا بولا گیا، میں نے اللہ تعالیٰ کی محبت میں پہلے لفظ اللہ پر ہی اپنا سر ڈھانک لیا تھا. اللہ تعالیٰ کو یہ میرا عمل پسند آیا، مجھے بخش دیا. یہ زبیدہ کی بخشش کتابوں میں لکھا. اندازہ لگائیے، اللہ والوں سے، اللہ کے نام سے، اللہ کے کاموں سے، قرآن و حدیث سے، دینی مدارس سے
مساجد سے اور اپنے ماں باپ سے، بڑوں سے ہمیشہ اکرام کی صورت رکھی جائے، ہمیشہ نرمی کی صورت رکھی جائے، فیض حاصل کرنے والی بات رکھی جائے۔ یاد رکھیے بہت بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو بھی کوئی بہانہ بنا سکتے ہیں بخشش کا۔ یاد رکھیے جی، ایک بہت بڑے مفسر جی، بہت بڑے عالم، جتنا سوچے اتنا ایک کام، بڑی نمازیں کتابیں لکھنے والے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، یاد رکھیے اللہ رب العزت نے جب ان کی بخشش کا موقع آیا، نہ کتابوں کا تذکرہ کیا، اتنی کتابیں لکھی ہیں، نہ دین کا کام کرنے کا تذکرہ کیا، نہ عبادات کا تذکرہ کیا، فرمایا تو نے میری مخلوق چھوٹی سی مکھی جب سیاہی پر بیٹھی تھی، کہ سیاہی پانی بھی ہوتا تھا نا اس میں، وہ پانی پینے کے لیے وہاں کر بیٹھی، اور تو نے اس مخلوق کو سیراب ہونے کے لیے، اس کو اپنا پانی چوسنے کے لیے ایک لمحہ اپنا قلم روک لیا تھا تاکہ یہ اڑ نہ جائے اور اس کو اس کی پیاس رہ نہ جائے۔ تو نے میری مخلوق کے ساتھ نرمی کی، میں تجھ پر نرمی کرتا ہوں۔ اتنے بڑے عالم کی نیکیاں سائڈ پہ رہ گئیں۔ ہم لوگ بھی، علماء بھی یاد رکھیں، گھمنڈ نہ کریں کہ میں ہوں، کوئی کچھ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بخشے جانا ہے، اور ان کی رحمت کے اسباب اکٹھے کرنے کے لیے اللہ والوں کے ساتھ دھیان کرنا چاہیے، اللہ والوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا چاہیے۔ زندگی بہت مختصر ہے، زندگی بہت ہی مختصر ہے، جتنا سوچے اتنا ہی کم۔ عیسیٰ علیہ السلام روزانہ تشریف لاتے ہیں، دیکھ کے جاتے ہیں کیا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اور ہم ہنس رہے ہوتے ہیں، روزانہ دیکھ کے جاتے ہیں، ڈیوٹی ہے ان کی، پوری مخلوق کو دیکھتے ہیں، ان کے پاس تو سیٹلائٹ نظام ہے، وہ خود دیکھ لیتے ہیں، ان کی آنکھیں بڑی تیز ہیں۔ تو ہاں، اور ہم لاپرواہ ہوتے ہیں، ہم موت کی طرف جا رہے ہیں، ہم اصلاح نہیں کر رہے، ہم دنیا داری کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہم دنیا کے شوق پورے کر رہے ہیں، آخرت کے شوق پورا کرنا چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بڑا پیارا فرمان ہے، حضرت مولانا موسیٰ خان روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے گلستان قناعت میں، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ دو کام کر لیتا ہے، اسے پریشانیوں کے وقت میں، مصیبتوں کے وقت میں صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور اسے گناہ میں پڑنے کے وقت میں گناہوں سے بچنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ ایک ہے اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا خوف ہو کہ وہ مجھے پکڑ سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، ہلا سکتے ہیں، مار سکتے ہیں، مروا سکتے ہیں، اور دوسرا جنت الفردوس کی یاد۔ جنت الفردوس کو دیکھا کریں، اللہ نے کیا کیا سہولتیں، کیا کیا انعامات، کہیں نہر چل رہی ہے، کہیں لڑکیاں پھر رہی ہیں، کہیں کچھ عجیب و غریب مسلمانوں کے لیے، جہاں مرضی گزر جائیں، کوئی پردہ نہیں، جدھر مرضی چلے جائیں، اپنی حوریں سجے کھپے پھر رہی ہیں، جدھر مرضی چلے جائیں، گپ شپ لگائیں۔ یہ لبرٹی ماحول نہیں ہے، یہ دبئی ماحول نہیں ہے، جنت کا ماحول ہے۔ اور وہاں کسی کی آنکھیں خراب نہیں ہے کہ اس کی بیوی کو دیکھ رہا ہے وہ اچھی ہے کہ وہ اچھی ہے، یہ چکر نہیں ہے، اپنی ہی بیوی پہ نظر جائے گی، اور اپنی ہی بیوی کی توجہ ادھر کو آئے گی، اور کدھر نہ وہ جائے گی نہ یہ جائے گا۔ جس نے جانا جونا ہے وہ پہلے ہی ٹھیک کر دیا جائے گا، نہلا دھلا کے جنت میں جانے سے پہلے۔ جس کے دماغ میں خناس ہوگا، کسی کی بیوی کو دیکھنے کا شوق ہوگا، وہ پہلے نہا کے جہنم کے یا گڑھے میں یا کہیں پر بھی اس کا دماغ ٹھیک کر کے پھر جنت میں جانے کے بعد نہ پردہ ہے، نہ کسی کی عورت کو کوئی چھانکتا ہے۔ یاد رکھیے جنت الفردوس کا شوق رکھیے۔ جنت الفردوس آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی مانگو جنت الفردوس مانگا کرو، تو یہ بات کو یاد رکھو۔ تو بھائیو دوستو، اس وقت ضرورت ہے ان حالات میں ہم کسی پر تبصرہ کیے بغیر اپنے آپ کو تبدیل کریں، اپنے اعمال کو ٹھیک کریں، اپنے آپ کو نمازی بنائیں، اللہ والوں کی قدر کریں، علماء کی قدر کریں، اور علماء کی صحبت میں جائیں۔ پناہ گاہیں صرف علماء ہیں، پناہ گاہیں یہ قلعے نہیں ہیں، پناہ گاہیں کوئی قلعے نہیں ہے، کوئی کوٹھیاں نہیں ہیں، پناہ گاہیں صرف علماء کے پاس اٹھنا بیٹھنا، جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ ایک حافظ قرآن کریم اگر قبر میں جاتا ہے، بعض کتابوں میں لکھا ہے آس پاس کی 200 قبروں پر رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو اب ایک عالم دین جب جائے گا تو کیا اس کی برکات نہیں ہوگی؟ حافظ جائے گا، عالم جائے گا۔ یاد رکھیے، بات کہنی تو نہیں چاہیے، وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن مختصر سی بات کہہ دوں، یہ داخلوں کا وقت ہے، تقریباً پاکستان میں دینی مدارس میں داخلے شروع ہو گئے ہیں، اور پڑھائیاں بھی تقریباً شروع ہو گئی۔ اپنے اپنے بچوں کو عالم بنائیے، یا خود عالم بنیے، یا بچوں کو، نواسوں کو، پوتوں کو، کسی کو بھی پڑھائیے، عالم بنائیے۔ علم کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ 2 بچے ہیں، میں نے مثال دیتا ہوں ہمیشہ،
دو بچے ہیں، ایک نے داخلہ لیا مدرسے میں، ایک نے داخلہ لیا اسکول میں، دونوں بڑھتے ماشاءاللہ پوزیشنیں لیتے گئے، اور پھر دونوں نے، اس نے ایم اے کر لیا، اس نے دورہ کر لیا، دونوں، ایک عالم بن گیا پگڑی پہن لی اور ایک پروفیسر بن گیا، پڑھانے لگ گیا، دونوں پڑھاتے رہے۔ اب بتائیے، ایک ریٹائر ہونے کو آ گیا اور ایک شیخ الحدیث بن گیا۔ اب بتائیے، اب جو ہے نا وہ دونوں، وہ ریٹائر ہو گیا، وہ شیخ الحدیث بن گیا، اب دونوں بازار میں جاتے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، بچوں کی شادیاں ہو گئی ہیں، دونوں بازار میں جاتے ہیں، قدر کس کی نظر آئے گی؟ صاف انصاف کرنا۔ وہ جو پروفیسر جا رہا ہوگا اس کی میں توہین نہیں کر رہا، وہ بھی ایک مقدس پیشہ لے کے بیٹھا ہے، ایک اس کو صرف اپنی پروفیسری کا پتہ ہے، اپنے علوم و فنون کا پتہ ہے، بس۔ اس عالم دین کو دنیا جہان کی باتیں پتہ ہیں، اس عالم دین کو دنیا جہان کے مسائل پتہ ہیں، عقائد ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں، معاشرت ہے، اخلاق ہے، سب کچھ پتہ ہے، اور وہ جاتا ہے اس کو مسافہ کرنے کو ترس رہے ہوتے ہیں، اس کے آگے پیچھے لوگ اس کا تھیلا بھی پکڑ رہے ہوتے ہیں، بھی آپ ہمیں پکڑا دیں، آپ پیدل کیوں جا رہے ہیں، ہم سواری لے آتے ہیں، اس کو کوئی نہیں پوچھے گا۔ یاد رکھنا میری بات، یہ دنیا میں دیکھا ہوا معاشرہ ہے، یہ نہیں کہتا کہ وہ لوگ نہیں صحیح، وہ بھی صحیح ہیں، انہوں نے بھی بڑا دین کا کام کیا ہے، لیکن اس وقت ضرورت ہے کوئی ایک بچہ تو عالم بنا لے، باقی کسی کو انجینئر بنانا ہے، ڈاکٹر بنانا ہے، بنائیں، کوئی عرض نہیں ہے، اصل دین ہے، اس کے بعد کچھ اور ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین سیکھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ کو دعوت